کے فرائض. اب آئیے وضو کی سنتیں کیا ہیں اور پھر وضو کا طریقہ اس کے بعد رکھوں گا میں ایک ساتھ دونوں فرائض اور سنتوں کو ملا کر، اس لیے کہ کسی بھی عمل کا ثواب ہمیں تب تک نہیں ملتا جب تک کہ کسی فریضے کو سنت کے مطابق نہ کیا جائے. نماز حکم ہے، فرض ہے، اس کا طریقہ پھر سنت سے عمل کرنا پڑے گا، اور روزہ فرض ہے تو طریقہ پھر سنت سے دیکھنا اسی طرح. تو آئیے اس کی سنتیں کیا ہے. اب فرائض کو چھوڑ کے سنتیں رکھوں گا، بعد میں دونوں کو کلب ایک ساتھ ملا کے رکھوں گا. آئیے اب وضو کی سنتیں کیا ہے. تو وضو کی سب سے پہلی سنت ہے وضو کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس کا وضو نہیں جس نے اللہ کا ذکر اس پر نہ کیا ہو، بسم اللہ نہ پڑھا ہو. ٹھیک ہے، لیکن اس کو علماء واجب میں نہیں کہتے، اس کو سنت میں شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا وضو سے پہلے بسم اللہ کا کہنا یہ پہلی وضو کی سنت ہے. نیت کر لیا آپ نے، اب بسم اللہ کہہ کر بیٹھیں گے. انشاءاللہ بعد میں دونوں کو ملاتا جاؤں گا یہ کیسا ہوں گا. تو اب سب سے پہلے بسم اللہ سے وضو کو شروع کرنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری جو سنت ہے وضو کی یہ ہے کہ جب نیند سے بیدار ہو، فجر کی نماز یا عصر کی نماز کبھی سو کر اٹھتا آدمی، تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد سیدھے وضو کے پانی میں ہاتھ نہ ڈالے، پانی کو باہر نکالے، 3 مرتبہ ہتھیلیوں کو اور ہاتھ کو دھو لے، اس کے بعد اگر ضرورت ہے تو پانی میں ہاتھ ڈالے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سو کر اٹھو تو پانی میں سیدھے ہاتھ نہ ڈالو، اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا کہ رات میں تمہارا ہاتھ یا نیند میں تمہارا ہاتھ کہاں کہاں گیا ہے. سمجھا؟ نیند میں آدمی ہے، کہیں بھی ہاتھ جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد سیدھے ہاتھ نہ ڈالے. ہاں اگر بیدار ہے، آپ ہوشیار تھے اور ہاتھ ڈالنا ہے تو تھوڑا پانی لے کے پہلے ہاتھ اچھے دھولے اور پھر پورا ہاتھ ڈالے. سمجھ رہا؟ کبھی بیدار آدمی ہوتا ہے لیکن اب کوئی چیز ہے نہیں تو پہلے تھوڑا ڈال کے ہاتھ دھولے اور اس کے بعد پھر پورا ہاتھ ڈال سکتا ہے. ٹھیک، تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد 3 مرتبہ ہتھیلی دھونے کے بعد پھر وضو شروع کرے اور اس میں پانی میں ہاتھ ڈالے. ٹھیک، تیسری چیز جو سنت ہے وضو کی وہ یہ ہے کہ وضو سے پہلے مسواک کرے. اب ہاتھ دھو لیا آپ نے، اس کے بعد مسواک کرے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ جو ہے موطا امام مالک کی روایت آپ نے فرمایا اگر میری امت پر مجھے اس چیز کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کا کرنا واجب کر دیتا. نماز سے پہلے مسواک کا کرنا میں ان پر واجب کردہ. فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا، واجب کر دیتا. اور حکم مطلب آپ سے ان کا حکم آنا مطلب اس چیز کا عمل ہم پر واجب ہو جاتا، واجب کر دیتا کہ مسواک کرا کروں. تو یہ بھی سنت ہے، آپ کوشش کریں کہ اب وضو شروع ہو، بسم اللہ کہا، ہاتھ دھویا، مسواک کرے اس سے پہلے. ٹھیک، اس کے بعد چوتھی چیز جو آپ یاد رکھیں گے کلی کا کرنا. کلی کا کرنا یہ چوتھی سنت ہے، اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اذا توضأت فمزمز، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے تو کلی کرے. اور مزمز کہتے ہیں عربی زبان میں پانی کو منہ میں لینا، منہ میں لے کر آگے پیچھے کرنا تاکہ اس سے اگر کوئی غلاظت، کوئی چیز، کوئی کھائی ہوئی چیز باقی ہو تو نکل جائے. بہت سے لوگ کلی کرتے ہیں، پانی لیتے اور پھڑ بل کے پانی گر جاتا ہے، مطلب صرف پانی منہ میں گیا اور بس گر گیا، ایسا بچے کرتے ہیں. ویسا نہیں، مزمز اندر لے کے اس کو آپ آگے پیچھے جو بھی کر سکتے تاکہ جتنا زیادہ صاف ہو سکے. مسواک تو کر لیا آپ نے، اس سے تو اکثر جو ہے چیزیں نکل گئی، لیکن پھر بھی کچھ باقی رہ گیا، مسواک کا تنکا رہ گیا، کوئی چیز مسواک کرنے سے ڈھیلی ہوئی تو کلی میں نکلیں گی. یاد رکھیں مسواک کرنے سے نہیں نکلیں گی، پھر آپ کلی کریں گے. تو منہ میں پانی لے کر مزمز کہتے ہیں اس کو پانی کو ہلانا. بہت سے لوگ بولتے ہیں ہاں کتنی گندی آواز آ رہی. تو دیکھیے یہ فطری چیزیں ہیں، غیر فطری آوازوں کو گائک گانے گا رہے، پتہ نہیں گندے گندے راگ نکال رہے ہیں، اس کو آپ بڑا اچھا سمجھتے ہیں. مطلب غیر فطری چیز کو فطرت بنا دی، فطرت کو غیر فطرت بنا دیا. فطری آوازیں ہیں. کلی کرنا ہے، منہ صاف کرنا ہے. مختلف لوگ جب منہ صاف کریں گے تو مختلف پانی آواز کریں گے. منہ میں جانے کے بعد پانی جب گھومے گا تو اس میں بلبلے بنتے ہیں جس کی وجہ سے آواز ہوتی ہے نا. تو یہ آواز فطری ہے، یہ صفائی کے لیے ہے، یہ ضرورت ہے، اس کے بغیر صفائی نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک، تو آپ پانی لے کے اس کو کلی کریں گے. اور خواتین بالخصوص یاد رکھیے، عورتوں کو بہت شرم آتی ہے، آپ مکمل وضو نہیں کر پائیں گے. پھر یہ شرم اور حیا وہاں ہو جہاں حرام کاریاں ہیں، غلط کام ہیں، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے. کتاب و سنت کے ماننے میں مومن شرم محسوس نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں بے حیائی کے کام مومن کو بڑی شرم آتی ہے. تو بے حیائی میں تو ہم بے شرم ہو گئے، اور جہاں حیا کی ضرورت نہیں وہاں خام و خواہ کی حیا اختیار کرتے ہیں. تو کلی کرے، مزمز گھمائے پانی کو، عربی میں یہی معنی ہے اس کا. اور اس کے بعد تھوکنا ہے اس پانی کو، اسی کو کہتے ہیں کلی. پینا نہیں ہے اس کو، تھوکنا ہے اس کو. ٹھیک، تو اس کو کلی کر کے پینا بھی ہو سکتا ہے. وہ کب ہو سکتا ہے؟ آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد بہت سارا کھانا منہ میں رہ جاتا ہے جو کہ کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی گندا نہیں ہوتا ہے. کلی کر کے نکل جائیے اس کو، دانت بھی صاف ہو جاتے ہیں اور رزق جو بچا کچا ہے وہ بھی اندر چلا جاتا ہے. تو وہاں لیکن وضو کے اندر تھوکنا ہے آپ. تو آپ نے کلی کی اور اس کو آپ تھوک رہے ہیں. ٹھیک،
تو جو وضو کے اندر جو چوتھی چیز آپ کریں گے وہ کلی کا کرنا ہے. اور کچھ علماء نے اس کو فرائض میں بھی شامل کیا ہے، یاد رکھیے کچھ علماء نے اس کو فرائض میں بھی شامل کیا، لیکن بہرحال عمومی اعتبار سے زیادہ تر نے اس کو سنت ہی کہا ہے. پانچویں سنت جو نماز کی ہے اس کو بھی علماء فرائض میں شامل کرتے ہیں کچھ علماء، وہ یہ ہے ناک میں پانی لینا. میں ترتیب میں جا رہا ہوں پورا سیکوینس میں، جیسا فرائض ویسی سنت ترتیب میں. ناک میں پانی لینا، ناک میں پانی لینا یہ وضو کی سنت ہے، یاد رکھیے. پانی لینے کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں بالغ فی استنشاقی الا ان تکونوا صائما. یہ مسند احمد کی اور ابو داؤد کی روایت ہے. ناک میں پانی لینے میں مبالغہ کرو، بالغ زیادتی کرو، ایکسس میں جاؤ، دور تک جاؤ اس معاملے میں. مبالغہ سمجھتے ہیں نا، بڑھا چڑھا کر کرو. ناک میں پانی لینے میں بڑھا چڑھا کر بڑھو، آگے بڑھو، سوائے اس کے کہ تم روزے دار ہو. روزے دار ہے تو ناک میں پانی پھر بڑھا چڑھا کر نہیں لینا ہے، صرف سادہ لینا ہے، سادہ لینا. لیکن اگر روزے دار نہ ہو بڑھا چڑھا کر کرو، زیادہ سے زیادہ پانی لو اور زیادہ سے زیادہ صاف کرو، یہ معنی ہے. تو آپ نے فرمایا اور کہا بالغ فی الاستنشاق الا ان تکونوا صائما، مبالغہ کر، زیادہ کر ناک میں پانی لینے کے معاملے میں سوائے اس کے کہ تو روزہ دار. روزہ ہونے میں کیا ڈر ہے کہ اندر حلق میں پانی چل جائے گا، ناک سے بھی پانی جاتا ہے. تو لہٰذا روزہ دار نہیں، لیکن اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو مبالغہ کیجئے، پانی کھینچ کے پھر اس کو جھاڑیے، ناک کو صاف کیجئے. ناک میں پانی لے جا اور اس میں مبالغہ. اور کیوں یہ مبالغہ کرنا ہے؟ صفائی کی نیت سے. ہمارے پاس بہت سے لوگ وضو کرتے ہیں، کلی لیا ویسے تھوک ڈالا پانی، اور پانی ناک میں نہیں لیتے، پانی کو لیا لے گئے ناک تک، ٹھیک، اور خالی اور پانی وہی ٹپک رہا ہے، خالی ٹچ کر کے لاتے ہیں. خاص طور سے خواتین میں بڑا ہوا نہیں، وہ کھینچے تو میرے کو تکلیف ہو جاتی، وہ ایسا ہو جاتا، اندر چل جاتا، جلن ہوتی، یہ ہوتا، فلاں ہوتا. ارے میرے بھائی، ارے میری بہن، دیکھو جو ناک کی جلن اور وہ ہے وہ صاف نہیں کرنے سے ہے. یہ ناک صاف کرنا بڑا اہم ہے. ناک میں اللہ رب العزت نے ہماری ناک کو اس طرح سے ایئر کنڈیشن کیا، اس طرح سے بنایا کہ ناک میں اس کچھ غدود ہوتے ہیں جو اندر جو ہے کچھ قسم کے مادے چھوڑتے ہیں جو بعد میں غلاظت کہلاتی ہے، لیکن پہلے ابتدائی مرحلے میں ان کا ہونا بہت ضروری ہے. جیسا منہ میں تھوک آتا ہے، منہ میں تھوک نہ آئے تو کیا تکلیف ہو سکتی ہے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، امیجن نہیں کر سکتے. صرف ایک نوالا چبا کے کھا لے بغیر تھوک کے تو اسے پتہ چلے گا تھوک کا کتنی اہمیت. لیکن تھوک دے تو غلاظت ہے، جب تک منہ میں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ سمجھ رہے آپ؟ تو اسی طرح ناک کے غدود جو ہے کچھ مادوں کو چھوڑتے ہیں، جو مادے آپ کے ناک کو گرم اور ٹھنڈی ہواؤں کو کنٹرول کرتے ہیں. لیکن ہوتا یہ کہ تھوڑی دیر بعد وہ جم کے سخت ہو جاتے ہیں ناک کے دونوں طرف. جن کو یہ وضو کم از کم مومن کریں گا تو 5 وقت ان کو دھو کر نکالیں گا. دھونے کی بنیاد پر نئے غدود، پھر غدود نیا مادہ چھوڑتا ہے، ناک اور فریش رہتی ہے، سانس لینا اچھا لگتا ہے. بہت سے لوگ ڈل، پریشان محسوس کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ناک اچھے سے دھویا کرو. اس لیے کہ ناک اچھے سے نہیں دھونا بہت ساری بیماریوں کی چونکہ سانس بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے. سانس اگر درست نہیں ہوئی تو آپ کی تمام، جیسے آپ سانس برابر نہیں لی جا رہی تو آدمی پھر سکون محسوس نہیں کرتا ہے، بے اطمینان ہو جاتا ہے، فریشنس نہیں آتی اس میں. ایک تو چہرہ، اور اگر آپ ناک دھوئے تو دیکھیے آپ کتنے فریش محسوس کرتے ہیں. کوئی بھی انسان نیند میں سے اٹھے چہرہ اور ناک دھولے فریش. ناک نہیں دھلیں گے آپ، رننگ کریں گے تکلیف، کام کریں گے تکلیف، سانس چلتے رہتی ہے. تو بہت سے مردوں اور عورتوں کو سانس کی شکایت نہیں ہوتی، ناک بند ہونے کی شکایت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں. ناک دھوتے نہیں برابر. دھوئیے، مبالغہ کیجیے، کھینچیے پانی کو، صاف کیجیے، جھاڑیے اس کو، ایک دم کلین کیجیے، ٹھیک. اور بہت ضروری، یاد رکھیں بہت ضروری، اس میں کوئی شرم محسوس مت کیجیے. بہت کم میں نے آدمیوں کو دیکھا، میں ناک میں پانی ڈال کے بالکل بہترین ناک صاف کرتے ہیں. ہاں صاف ہوتی ہے، اسے جھاڑ رہے ہیں. عورتیں کبھی نہیں، ایسا لگا کہ ایسا کونے میں دیکھتے کوئی دیکھ رہا تو نہیں ادھر ادھر جا کے، اگر ہے بھی تو اس کو مادے کو تو دبا دو اور چھپا دو. چیخ بھی لینے میں حیا محسوس کرتے ہیں، جو فطری چیز ہے ان میں حیا کی کیا چیز ہے. ہاں جمائی لینے میں حیا کیجیے. جمائی لینے سے اصل میں لوگوں کا کہا کہ جمائی مت لو. جمائی کے ذریعے شیطان امت مسلمہ پہ سستی طاری کرتا ہے. تو جمائی کو روکو، آ رہی تو منہ مت کھولو، اس کے کھل گیا تو بند کرو. تو وہاں تو جمائیاں پوری فل لے رہے ہو، چھینک آ رہی تو اس لیے کہ ایٹیکیٹ کے خلاف ہے چھینک لینا. کیسی عجیب بات ہے نا، جو شریعت بتا رہی ہے کہ چھینک لو، جمائی کو روکو. جمائی لے رہے ہیں اور چھینکوں کو روک رہے ہیں. تو ناک صاف کیجیے، بہترین انداز سے صاف کیجیے، جھاڑیے اس کو، پھونکیے. صاف کرنا اس کو بھی کچھ علماء نے فرائض میں قرار دیا، اس لیے کہ آپ سب نے ایک حدیث میں فرمایا جو صحیح مسلم کی روایت ہے، 10 چیزیں فطرت میں ہیں، اس میں سے ایک کہا ناک کو صاف کرنا. تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں یہ فرض میں ہے، لیکن بہرحال اکثر نے اس کو سنت میں داخل کیا. تو یہ تھی 5ویں سنت. 6ٹھی سنت جو ہے داڑھی کا خلال کرنا. اگر داڑھی آپ کی گھنی ہے، ہلکی داڑھی ہے تو پھر تو آپ کو پورا چہرہ دھونا پڑے گا. ہلکی ہلکی داڑھی جو رکھتے ہیں پورا دھونا پڑے گا، جس میں جلد دکھتی ہے. لیکن داڑھی گھنی ہے، بڑھ رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے چہرہ دھل نہیں سکتا ہے نیچے کا، تو اس کو خلال کرنا پڑے گا. خلال مطلب پانی لے کے تھوڑی تک ڈالیں گے اور ملیں گے. ایگزیکٹلی پورا بھیگنا ضروری نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ہو بھی نہیں پائیں گا.
چھوٹی موٹی داڑھی پھر میری داڑھی میں بھی ہو سکتا ہے دھل جائے، لیکن جن کی اور گھنی ہو اتنی بڑی آ گئی تو اب کیسا دھوئیں گے اندر ڈال کے؟ تو خالی اٹھا کر خلال سمجھ رہے ہو؟ خلال مطلب اندر سے تھوڑی کو لگا دیں گا، تھوڑی کو پانی لگنے کے بعد باہر سے دھو لیں گا خلال. تو یہ سنت داڑھی کا خلال. لیکن جن کا دکھ رہا ہے اسکن، جیسا میری جلد دکھتی ہے پوری، داڑھی ہلکی ہلکی ہے میری، کچھ لوگ چھوٹی رکھتے ہیں اس وجہ سے، کچھ لوگوں کے روئے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی جمال ہونے جلدی، تو ان کو تو پورا دھونا پڑے گا. لیکن جن کے گھنے آ جاتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے، تو تھوڑی کا خلال اور باقی جگہ ہاتھ ڈال کے اوپر سے کریں. ٹھیک ہے، یہ سنت ہے. اسی طرح جس چیز کو آپ یاد رکھیں گے جو 7ویں چیز ہے، ہر عضو کو کم از کم ایک بار دھونا فرض اور 3 بار دھونا سنت ہے. ہر عضو کو 7ویں سنت، ہر عضو کو آپ 1 سے لے کر 3، سر کا مسح صرف ایک بار ہوگا، یاد رکھیے. 1 سے لے کر 3 تمام اعضاء کو آپ دھوئیں گے، سر کا مسح صرف ایک مرتبہ. 1 بار دھونا فرض اور 3 بار دھونا سنت ہے. تو 1 2 3 پانی کی اویلیبلٹی کے اعتبار سے، سہولت کے اعتبار سے یو کین گو آن جتنا آپ چاہیں. ایک بار اتنا ہی پانی ہے کہ ایک بار ہو سکتا ہے تو 1 ٹائم، اس سے زیادہ ہے تو 2 ٹائم، اس سے زیادہ ہے تو 3 ٹائم. 3 ٹائم بہت اچھا عمل ہے، اس لیے کہ انبیاء کی سنت میں سے یہ ہے کہ ہر اعضاء کو 3 بار دھونا. ٹھیک ہے، تو آپ بھی 3 بار دھوئیے اس کو. ٹھیک ہے، تو 3 بار دھونا میکسیمم ہے، یاد رکھیے. ٹھیک. 8واں، کانوں کے اندرونی حصے اور بیرونی حصے کو دھونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو اپنے معاف کرنا کان کے بیرونی اور اندرونی حصوں کو جو ہے آپ جو ہے مسح کرنا. نبی اکرم صلی اللہ، ابو داؤد کی روایت ہے، جب وضو کرتے تو صحابی رسول فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو جب آپ مسح کریں گے نا، یہ مسح کے بعد آتا ہے یہ عمل، مسح کرنے کے بعد کان میں کرتے اور یوں کرتے کہ اپنی شہادت کی انگلیوں فرماتے ہیں، اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو کان میں ڈالتے ہیں اندرونی حصے میں، اور اندر ڈال کے اس کو گھماتے. کانوں کا خلال، گھمانے سے مراد ایسا گھمائے کہ پورا کان گیلا ہو جائے، گیلے سے سینس پانی لگ جائے. تو آپ نے کیا اور آپ اندر ڈال رہے ہیں، یہ آپ نے ڈالا تو یہ ہو گیا، اور اس کے بعد آپ اس کو پورا گھمائیں گے، یہ حصہ اور یہاں واپس لائیں گے. ٹھیک، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. خواتین بہت سی بار اس میں عورتوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کمپلیکیٹ سمجھتے ہیں کچھ، تو آپ پورا گھمائیں گے. تو کان میں ہاتھ ڈالا، یوں لیا اور پورا گھما. حدیث میں دیکھا گیا کہ آپ یہ انگلی سے کانوں کے اندر کرتے، اب دونوں کرنا ہے آپ کو ایک ساتھ. آپ نے پانی لیا، سر کا مسح کیا، اور اسی بچے پانی سے آپ کرتے تھے، اندر ڈالا اور یوں کر کے دونوں آپ نے کر لیا کان ہوئے. اس کے بعد نبی کے پھر انگوٹھوں سے اپنے ہاتھ کے کانوں کا بیرونی حصہ صاف کرتے، پہلے اندرونی انگلیوں سے، اس کے بعد انگوٹھے سے آپ بیرونی حصہ، باہر کا حصہ صاف کرتے. اس کے لیے آپ الگ سے پانی نہیں لیتے، اسی پانی میں کرتے تھے. مطلب مسح کے بچے ہوئے، چونکہ مسح میں یوں جا کے ہاتھ آیا واپس، اس کے بعد کانوں میں گیا، اور جب کان ختم ہوئے تو وہیں آپ نے اس کو کر لیا. یہ ہوا کانوں کا خلال. ٹھیک، اس کو مکمل دھونا نہیں جس طرح سے اب چہرے کو دھو رہے تھے. خلال مطلب صرف پانی کا ٹچ ہو جانا کافی ہے، بہنا ضروری نہیں. خلال. ٹھیک، تو کانوں کا خلال کرتے. اس کے بعد 9ویں چیز، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلال کرتے. آپ کے تعلق سے آتا ہے جو ہے ابن خزیمہ کی روایت ہے، جب تو وضو کر تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر. آپ نے ایک صحابی کو جب تو وضو کر، خلال کیا ہوتا ہے؟ جب ہاتھ دھوئیں گے ہو سکتا ہے یہ حصے کیا ہوتے ہیں، سوکھے رہ جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ حصوں میں عام طور سے جلد جھڑتے رہتی ہے نکل کے. دیکھیے سردی میں بھی آپ کی انگلیوں کے یہ حصے پورے وائٹ ہو جاتے ہیں، نہا کے آئیے وائٹ ہو جاتے ہیں، تو وہاں پانی نہیں لگتا ہے. تو خلال سے کیا کریں گے آپ، اس سے پانی لگ جائیں گا ان حصوں میں. تو ہاتھوں کی اور پیروں کی انگلیاں اور امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ پیر جو ہے عموماً پیروں کی 2-3 انگلیاں پوری چپکی ہوئی ہوتی ہے ایک دوسرے سے، جس سے پانی ان میں نہیں جاتا. ٹھیک، تو خلال سے کیا کریں گے آپ، الٹے ہاتھ سے آپ سیدھے پیر سے شروع کریں گے، خلال کر انگلی کے اندر سے بیچ میں، یہ چھوٹی کر انگلی سے الٹے پیر سے شروع کریں، اندر وضو کے پانی کے ڈالنے کے بعد ایسا انگلی ڈال کے نکالیں گے. سمجھو پیر کا پنجہ ہے میرا، یہ اس میں ڈال کے نہیں، اس کو بولتے ہیں خلال. جب رائٹ کا ہو گیا پھر لیفٹ کی طرف جائیں گے، اور دونوں عمل، یہ سیدھے پیر اور الٹے پیر کی خلال الٹے ہاتھ سے کرنا ہے، آپ کو یاد رکھیے. اور چھوٹی انگلی سے آپ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو آپ کو سہولت ہو پھر یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ سب سے آسانی سے جاتی ہے اندر. آپ اس کو ڈال کے خلال اس کو وہ کریں گے. تو یہ تھی 9ویں چیز. 10ویں چیز، ہاتھوں اور پیروں کو دھونے میں رائٹ سے لیفٹ کی طرف جائیں گے آپ. 10ویں سنت کہ تب ہاتھ کو دھونا اور پیر کو، یہ دو ہے آپ کے پاس، ہے نا. آنکھیں بھی 2 ہے لیکن ایک جگہ ہے، کان بھی 2 ہے ایک ہی جگہ لگے ہوئے. ٹھیک، اور ان کو ایک ساتھ کرنا ہے. لیکن جب معاملہ ہاتھ اور پیر کا آئیں گا، 2 الگ سپریٹ اینٹیٹی ہے، تو پہلے سیدھا ہاتھ دھوئیں گے اور پھر الٹا، پہلے سیدھا پیر دھوئیں گے پھر الٹا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام سیدھے سے الٹے کی طرف جاتے، کنگھی سیدھے سے الٹا، وضو سیدھے سے الٹا، کپڑا پہنتے سیدھے سے الٹا، بال جماتے، بال ترشواتے، ناخن کاٹتے سیدھے سے الٹا. تو رائٹ ہینڈ پھر لیفٹ ہینڈ، یہ 10ویں چیز. اس کے بعد جو ہے 11ویں چیز جو آپ یاد رکھیں گے وہ یہ ہے، ہاں چہرے اور ہاتھوں اور پیروں کے زیادہ سے زیادہ حصے کو آپ وضو میں شامل کر سکتے ہیں. یہ بھی سنت ہے.
ہاتھوں اور پیروں کے زیادہ سے زیادہ حصے کو. سر آپ کا چہرہ کیا ہے؟ چہرہ دیکھیے یہاں سے لے کر تھوڑی تک ہے، کان سے کان. زیادہ سے زیادہ مطلب پانی اتنا لے کے آپ ڈالیں گی زیادہ، سمجھ، زیادتی. وضو کر رہے ہیں آپ تو کونیوں تک ہے نا، زیادتی کر سکتے ہیں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، صحیح بخاری کے صحیح مسلم کی روایت ہے اور بخاری میں بھی آتی ہے، متفق علیہ روایت ہے، قیامت کے دن میری امت کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے منور ہوں گے، چمکیں گے، جو ہے وہ نور کے جیسے چمکیں گے. اور آپ نے فرمایا تم میں جو اپنی چمک کو لمبا کرنا چاہتا ہے تو لمبا کرے، مطلب جتنا حکم ہے اس کو مکمل تکمیل ایکسٹینڈ تک لے جائے، اس کے میکسیمم. کہ آپ کونی دھو رہے تو کونی تو آ گئی، لیکن آپ ہاتھ کو یوں بھی کر لے سکتے تاکہ کہیں اندیشہ نہ ہو اور زیادہ ایکسٹینڈ. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ ہر بار غسل کر کے نکلے وضو کے نام پر کہ بھائی زیادہ ہے تو پھر بڑھتے ہی جائے، وہ معنی نہیں ہے اس کا. لیکن جتنا پرفیکٹنس تک جا سکتے ہیں، میکسیمم چیزوں کو ایک ہی اس میں آپ دھو لے سکتے ہیں، یہ مراد ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ آپ وضو کر رہے تھے اور جب ہاتھ دھوئے پانی زائد تھا تو اور آپ کو سہولت تھی تو آپ نے ہاتھ کو اوپر تک دھویا، زیادہ تھا کر لیا. کھلے ہوں گے آپ، کپڑے بھیگنے کے کوئی چانس نہیں ہوں گے تو آپ نے کر لیا. اور ایک مرتبہ دیکھا گیا وضو کر رہے تھے، وضو کرتے ٹکنے سے آپ نے کافی اوپر تک پیر دھوئے. سمجھ رہے آپ؟ تو زیادہ تھی. یہ بھی سنت ہے کہ آپ میکسیمم کوریج دیں اپنے چہرے کو، میکسیمم کوریج دیں ہاتھ کو، میکسیمم کوریج دیں پیروں کو، تاکہ وہ چمکنے والے اعضاء ہیں. ٹھیک. اسی طرح 12ویں چیز، وضو کے بعد دعا پڑھے. وضو سے پہلے ایک دعا بسم اللہ، وضو کے دوران کوئی دعا نہیں. اشہد ان لا الہ، لوگ چہرے مارتے اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہاتھ دھو رہے ایک دعا، پیر دھو رہے ایک دعا، مسح کر رہے ایک دعا، کلی کر رہے ایک دعا، کان کا خلال ایک دعا، انگلیوں کا خلال ایک دعا، داڑھی دھو رہے ایک دعا. مطلب اتنی دعائیں کہ ایک وضو خانے میں نے ایک مرتبہ دیکھا جو شروع ہو رہے ہو بسم اللہ سے تو 25-30 دعائیں وضو ہونے تک. مطلب ہر سنت اور ہر فرض پہ ایک دعا نہیں، ابتدا میں ایک دعا بسم اللہ. وہ لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ سے منہ دھونا بھی سنت سے ثابت نہیں، سب بدعات ہے، یاد رکھیے. اور وضو کے خاتمے پر ایک دعا. کیا دعا تھی جو آپ وسلم پڑھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی اور جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو کرتے تھے پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہے. اے اللہ مجھے، اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر، تیری طرف رجوع کرنے والے میں شامل کر. واجعلنی من المتطہرین، اور مجھے طہارت حاصل کرنے پاکیزہ لوگوں میں، پاکیزگی والوں میں شامل کر. یہ دعا کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس دعا کے بعد شہادت کی انگلی اٹھانے یا آسمان کی طرف دیکھنے کے تعلق سے کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا آپ اس کو یوں ہی پڑھ لیں. ٹھیک ہے، نہ اٹھانے کی نہ دیکھنے کی، دونوں روایتیں بہرحال ضعیف ہیں، تو لہٰذا صرف اس کو پڑھنا ہے. اور جو شخص ایسا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص وضو کرے مکمل اچھے سے کریں، اس کے بعد یہ پڑھے، یہ دونوں چیزیں گواہی دے اور یہ دعا پڑھے، تو جنت کے 8 دروازے روز قیامت اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس میں سے چاہے اس میں سے داخل ہو جائے. جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں، تو 8 دروازے اس کے لیے کھلیں گے جو یہ دعا وضو کے بعد کرتا ہے. شروعات میں بسم اللہ، خاتمہ کے مطابق نہ کیا جائے. نماز حکم ہے، فرض ہے، اس کا طریقہ پھر سنت سے عمل کرنا پڑے گا. اور روزہ فرض ہے تو طریقہ پھر سنت سے دیکھنا اسی طرح. تو آئیے اس کی سنتیں کیا ہے. اب فرائض کو چھوڑ کے سنتیں رکھوں گا، بعد میں دونوں کو کلب ایک ساتھ ملا کے رکھوں گا. آئیے اب وضو کی سنتیں کیا ہے. تو وضو کی سب سے پہلی سنت ہے وضو کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس کا وضو نہیں جس نے اللہ کا ذکر اس پر نہ کیا ہو، بسم اللہ نہ پڑھا ہو. ٹھیک ہے، لیکن اس کو علماء واجب میں نہیں کہتے، اس کو سنت میں شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا وضو سے پہلے بسم اللہ کا کہنا
یہ پہلی وضو کی سنت ہے. نیت کر لی آپ نے, اب بسم اللہ کہہ کر بیٹھیں گے. انشاءاللہ بعد میں دونوں کو ملاتا جاؤں گا یہ کیسا ہوں گا. تو اب سب سے پہلے بسم اللہ سے وضو کو شروع کرنا. ٹھیک, اس کے بعد دوسری جو سنت ہے وضو کی یہ ہے کہ جب نیند سے بیدار ہو, فجر کی نماز یا عصر کی نماز, کبھی سو کر اٹھتا آدمی, تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد سیدھے وضو کے پانی میں ہاتھ نہ ڈالے, پانی کو باہر نکالے, 3 مرتبہ ہتھیلیوں کو اور ہاتھ کو دھو لے, اس کے بعد اگر ضرورت ہے تو پانی میں ہاتھ ڈالے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سو کر اٹھو تو پانی میں سیدھے ہاتھ نہ ڈالو, اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا کہ رات میں تمہارا ہاتھ یا نیند میں تمہارا ہاتھ کہاں کہاں گیا ہے. سمجھا؟ نیند میں آدمی ہے, کہیں بھی ہاتھ جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد سیدھے ہاتھ نہ ڈالے. ہاں, اگر بیدار ہے, آپ ہوشیار تھے اور ہاتھ ڈالنا ہے تو تھوڑا پانی لے کے پہلے ہاتھ اچھے دھولے اور پھر پورا ہاتھ ڈالے. سمجھ رہا؟ کبھی بیدار آدمی ہوتا ہے لیکن اب کوئی چیز ہے نہیں تو پہلے تھوڑا ڈال کے ہاتھ دھولے اور اس کے بعد پھر پورا ہاتھ ڈال سکتا ہے. ٹھیک, تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد 3 مرتبہ ہتھیلی دھونے کے بعد پھر وضو شروع کرے اور اس میں پانی میں ہاتھ ڈالے. ٹھیک, تیسری چیز جو سنت ہے وضو کی وہ یہ ہے کہ وضو سے پہلے مسواک کرے. اب ہاتھ دھو لیا آپ نے, اس کے بعد مسواک کرے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ جو ہے موطا امام مالک کی روایت, آپ نے فرمایا اگر میری امت پر مجھے اس چیز کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کا کرنا واجب کر دیتا. نماز سے پہلے مسواک کا کرنا میں ان پر واجب کر دیتا. فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا, واجب کر دیتا. اور حکم مطلب آپ کا حکم آنا مطلب اس چیز کا عمل ہم پر واجب ہو جاتا, واجب کر دیتا کہ مسواک کرا کرو. تو یہ بھی سنت ہے, آپ کوشش کریں کہ اب وضو شروع ہو, بسم اللہ کہا, ہاتھ دھویا, مسواک کرے اس سے پہلے. ٹھیک, اس کے بعد چوتھی چیز جو آپ یاد رکھیں گے, کلی کا کرنا. کلی کا کرنا یہ چوتھی سنت ہے, اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اذا توضأت فمزمز, یہ ابو داؤد کی روایت ہے, جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے تو کلی کرے. اور مزمز کہتے ہیں عربی زبان میں پانی کو منہ میں لینا, منہ میں لے کر آگے پیچھے کرنا تاکہ اس سے اگر کوئی غلاظت, کوئی چیز, کوئی کھائی ہوئی چیز باقی ہو تو نکل جائے. بہت سے لوگ کلی کرتے ہیں, پانی لیتے اور پھڑ بل کے پانی گر جاتا, مطلب صرف پانی منہ میں گیا اور بس گر گیا, ایسا بچے کرتے ہیں. ویسا نہیں, مز اندر لے کے اس کو آپ آگے پیچھے جو بھی کر سکتے تاکہ جتنا زیادہ صاف ہو سکے. مسواک تو کر لیا آپ نے, اس سے تو اکثر جو ہے چیزیں نکل گئی, لیکن پھر بھی کچھ باقی رہ گیا, مسواک کا تنکا رہ گیا, کوئی چیز مسواک کرنے سے ڈھیلی ہوئی تو کلی میں نکلیں گی. یاد رکھیں, مسواک کرنے سے نہیں نکلیں گی, پھر آپ کلی کریں گے. تو منہ میں پانی لے کر مزمز کہتے ہیں اس کو پانی کو ہلانا. بہت سے لوگ بولتے ہیں ہاں کتنی گندی آواز آ رہی, تو دیکھیے یہ فطری چیزیں ہیں. غیر فطری آوازوں کو گائک گانے گا رہے, پتہ نہیں گندے گندے راگ نکال رہے ہیں, اس کو آپ بڑا اچھا سمجھتے ہیں. مطلب غیر فطری چیز کو فطرت بنا دی, فطرت کو غیر فطرت بنا دیا. فطری آوازیں ہیں, کلی کرنا ہے, منہ صاف کرنا ہے. مختلف لوگ جب منہ صاف کریں گے تو مختلف پانی آواز کریں گے. منہ میں جانے کے بعد پانی جب گھومے گا تو اس میں بلبلے بنتے ہیں جس کی وجہ سے آواز ہوتی ہے نا. تو یہ آواز فطری ہے, یہ صفائی کے لیے ہے, یہ ضرورت ہے, اس کے بغیر صفائی نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک, تو آپ پانی لے کے اس کو کلی کریں گے. اور خواتین بالخصوص یاد رکھیے, عورتوں کو بہت شرم آتی ہے, آپ مکمل وضو نہیں کر پائیں گے. پھر یہ شرم اور حیا وہاں ہو جہاں حرام کاریاں ہیں, غلط کام ہیں, بے حیائی ہے, بے شرمی ہے. کتاب و سنت کے ماننے میں مومن شرم محسوس نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں بے حیائی کے کام مومن کو بڑی شرم آتی ہے, تو بے حیائی میں تو ہم بے شرم ہو گئے, اور جہاں حیا کی ضرورت نہیں وہاں خام و خواہ کی حیائیں اختیار کرتے ہیں. تو کلی کرے, مزمز گھمائے پانی کو, عربی میں یہی معنی ہے اس کا. اور اس کے بعد تھوکنا ہے اس پانی کو, اسی کو کہتے کلی. پینا نہیں ہے اس کو, تھوکنا ہے اس کو. ٹھیک, تو اس کو کلی کر کے پینا بھی ہو سکتا ہے. وہ کب ہو سکتا ہے؟ آپ نے کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد بہت سارا کھانا منہ میں رہ جاتا ہے جو کہ کوئی خرابی نہیں ہے, کوئی گندا نہیں ہوتا ہے, کلی کر کے نکل جائیے اس کو. دانت بھی صاف ہو جاتے ہیں اور رزق جو بچا کچھ ہے وہ بھی اندر چلا جاتا ہے. تو وہاں لیکن وضو کے اندر تھوکنا ہے آپ کو. تو آپ نے کلی کی اور اس کو آپ تھوک رہے ہیں. ٹھیک, تو جو وضو کے اندر جو چوتھی چیز آپ کریں گے وہ کلی کا کرنا ہے. اور کچھ علماء نے اس کو فرائض میں بھی شامل کیا ہے, یاد رکھیے, کچھ علماء نے اس کو فرائض میں بھی شامل کیا, لیکن بہرحال عمومی اعتبار سے زیادہ تر نے اس کو سنت ہی کہا ہے. 5ویں سنت جو نماز کی ہے اس کو بھی علماء فرائض میں شامل کرتے ہیں. کچھ علماء وہ یہ ہے ناک میں پانی لینا. میں ترتیب میں جا رہا ہوں, پورا سیکوینس میں, جیسا فرائض ویسی سنت ترتیب میں. ناک میں پانی لینا, ناک میں پانی لینا یہ وضو کی سنت ہے, یاد رکھیے. پانی لینے کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں بالغ فی الاستنشاق الا ان تکونوا صائما. یہ مسند احمد کی اور ابو داؤد کی روایت ہے. ناک میں پانی لینے میں مبالغہ کرو, بالغ زیادتی کرو, ایکسس میں جاؤ,
دور تک جاؤ اس معاملے میں. مبالغہ سمجھتے ہیں نا, بڑھا چڑھا کر کرو. ناک میں پانی لینے میں بڑھا چڑھا کر بڑھو, آگے بڑھو, سوائے اس کے کہ تم روزے دار ہو. روزے دار ہے تو ناک میں پانی پھر بڑھا چڑھا کر نہیں لینا ہے, صرف سادہ لینا ہے, سادہ لینا ہے, سادہ لینا. لیکن اگر روزے دار نہ ہو, بڑھا چڑھا کر کرو, زیادہ سے زیادہ پانی لو اور زیادہ سے زیادہ صاف کرو, یہ معنی ہے. تو آپ نے فرمایا رکھا بالغ فی الاستنشاق الا ان تکونوا صائما, مبالغہ کر, زیادہ کر ناک میں پانی لینے کے معاملے میں سوائے اس کے کہ تو روزہ دار. روزہ ہونے میں کیا ڈر ہے کہ اندر حلق میں پانی چل جائے گا, ناک سے بھی پانی جاتا ہے, تو لہٰذا روزہ دار نہیں. لیکن اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو مبالغہ کیجئے, پانی کھینچ کے پھر اس کو جھاڑیے, ناک کو صاف کیجئے, ناک میں پانی لے جا اور اس میں مبالغہ. اور کیوں یہ مبالغہ کرنا ہے؟ صفائی کی نیت سے. ہمارے پاس بہت سے لوگ وضو کرتے ہیں, کلی لیا ویسے ہی تھوک ڈالا پانی, اور پانی ناک میں نہیں لیتے, پانی کو لیا لے گئے ناک تک, ٹھیک, اور خالی اور پانی وہی ٹپک رہا ہے, خالی ٹچ کر کے لاتے ہیں. خاص طور سے خواتین میں بڑا ہوا ہے, نہیں وہ کھینچے تو میرے کو تکلیف ہو جاتی, وہ ایسا ہو جاتا, اندر چل جاتا, جلن ہوتی, یہ ہوتا, فلاں ہوتا. ارے میرے بھائی, ارے میری بہن, دیکھو جو ناک کی جلن اور وہ ہے وہ صاف نہیں کرنے سے ہے. یہ ناک صاف کرنا بڑا اہم ہے. ناک میں اللہ رب العزت نے ہمارے ناک کو اس طرح سے ایئر کنڈیشن کیا, اس طرح سے بنایا کہ ناک میں اس کچھ غدود ہوتے ہیں جو اندر جو ہے کچھ قسم کے مادے چھوڑتے ہیں, جو بعد میں غلاظت کہلاتی ہے, لیکن پہلے ابتدائی مرحلے میں ان کا ہونا بہت ضروری ہے. جیسا منہ میں تھوک آتا ہے, منہ میں تھوک نہ آئے تو کیا تکلیف ہو سکتی ہے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے, امیجن نہیں کر سکتے. صرف ایک نوالا چبا کے کھا لے بغیر تھوک کے تو اسے پتہ چلے گا تھوک کا کتنی اہمیت. لیکن تھوک دے تو غلاظت ہے, جب تک منہ میں ہے. سمجھ رہے بات کو, سمجھ رہے آپ؟ تو اسی طرح ناک کے غدود جو ہے کچھ مادوں کو چھوڑتے ہیں, جو مادے آپ کی ناک کو گرم اور ٹھنڈی ہواؤں کو کنٹرول کرتے ہیں. لیکن ہوتا یہ کہ تھوڑی دیر بعد وہ جم کے سخت ہو جاتے ہیں ناک کے دونوں طرف. جن کو یہ وضو کم از کم مومن کریں گا تو 5 وقت ان کو دھو کر نکالیں گا. دھونے کی بنیاد پر نئے غدود, پھر غدود نیا مادہ چھوڑتا ہے, ناک اور فریش رہتی ہے, سانس لینا اچھا لگتا ہے. بہت سے لوگ ڈل, پریشان محسوس کرتے ہیں, تو میں کہتا ہوں ناک اچھے سے دھویا کرو. اس لیے کہ ناک اچھے سے نہیں دھونا بہت ساری بیماریوں کی بہت ساری, چونکہ سانس بہت امپورٹنٹ ہے, یاد رکھیے. سانس اگر درست نہیں ہوئی تو آپ کی تمام, جیسا سانس برابر نہیں لی جا رہی تو آدمی پھر سکون محسوس نہیں کرتا ہے, بے اطمینان ہو جاتا ہے, فریشنس نہیں آتی اس میں. ایک تو چہرہ, اور اگر آپ ناک دھوئے تو دیکھیے آپ کتنے فریش محسوس کرتے ہیں. کوئی بھی انسان ان میں سے اٹھے چہرہ اور ناک دھو لے فریش. ناک نہیں دھلیں گے آپ, رننگ کریں گے تکلیف, کام کریں گے تکلیف, سانس چلتے رہتی ہے. تو بہت سے مردوں اور عورتوں کو سانس کی شکایت نہیں ہوتی, ناک بند ہونے کی شکایت ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں. ناک دھوتے نہیں برابر, دھوئیے, مبالغہ کیجیے, کھینچیے پانی کو, صاف کیجیے, جھاڑیے اس کو, ایک دم کلین کیجیے, ٹھیک. اور بہت ضروری, یاد ہے, بہت ضروری, اس میں کوئی شرم محسوس مت کیجیے. بہت کم میں نے اور آدمیوں کو دیکھا, میں ناک میں پانی ڈال کے بالکل بہترین ناک صاف کرتے ہیں, ہاں صاف ہوتی ہے, اسے جھاڑ رہے ہیں. عورتیں کبھی نہیں, ایسا لگا کہ ایسا کونے میں دیکھتے کوئی دیکھ رہا تو نہیں, ادھر ادھر جا کے اگر ہے بھی تو اس کو مادے کو تو دبا دو اور چھپا دو. چھینک بھی لینے میں حیا محسوس کرتے ہیں, جو فطری چیز ہے ان میں حیا کی کیا چیز ہے. ہاں جمائی لینے میں حیا کیجیے. جمائی لینے سے اصل میں لوگوں کا کہا کہ جمائی مت لو. جمائی کے ذریعے شیطان امت مسلمہ پہ سستی طاری کرتا ہے, تو جمائی کو روکو, آ رہی تو منہ مت کھولو, اس کے کھل گیا تو بند کرو. تو وہاں تو جمائیاں پوری فل لے رہے ہو, چھینک آ رہی تو اس لیے کہ ایٹیکیٹ کے خلاف ہے چھینک لینا. کیسی عجیب بات ہے نا, جو شریعت بتا رہی ہے کہ چھینک لو, جمائی کو روکو, جمائی لے رہے ہیں اور چھینکوں کو روک رہے ہیں. تو ناک صاف کیجیے, بہترین انداز سے صاف کیجیے, جھاڑیے اس کو, پھونکیے. صاف کرنا اس کو بھی کچھ علماء نے فرائض میں قرار دیا, اس لیے کہ آپ سب نے ایک حدیث فرمایا جو صحیح مسلم کی روایت ہے, 10 چیزیں فطرت میں, اس میں سے ایک کہا ناک کو صاف کرنا. تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں یہ فرض میں ہے, لیکن بہرحال اکثر نے اس کو سنت میں داخل کیا. تو یہ تھی 5ویں سنت. 6ٹھی سنت جو ہے داڑھی کا خلال کرنا. اگر داڑھی آپ کی گھنی ہے, ہلکی داڑھی ہے, تو پھر تو آپ کو پورا چہرہ دھونا پڑے گا. ہلکی ہلکی داڑھی جو رکھتے ہیں پورا دھونا پڑے گا, جس میں جلد دکھتی ہے. لیکن داڑھی گھنی ہے, بڑھ رہی ہے, تو ظاہر سی بات ہے چہرہ دھل نہیں سکتا نیچے کا, تو اس میں خلال کرنا پڑے گا. خلال مطلب پانی لے کے تھوڑی تک ڈالیں گے اور ملیں گے. ایگزیکٹلی پورا بھیگنا ضروری نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ ہو بھی نہیں پائیں گا. چھوٹی موٹی داڑھی پھر میری داڑھی میں بھی ہو سکتا ہے دھل جائے, لیکن جن کی اور گھنی ہو اتنی بڑی آ گئی تو اب کیسا دھوئیں گے اندر ڈال کے. تو خالی اٹھا کر خلال, خلال سمجھ رہے, خلال مطلب اندر سے تھوڑی کو لگا دیں گا, تھوڑی کو پانی لگنے کے بعد باہر سے دھو لیں گا, خلال. تو یہ سننا داڑھی کا خلال. لیکن جن کا دکھ رہا ہے, اس کی جیسا میری جلد دکھتی ہے پوری, داڑھی ہلکی ہلکی ہے میری, کچھ لوگ چھوٹی رکھتے ہیں اس وجہ سے, کچھ لوگوں کے روئیں ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کی جمال ہونے جلدی, تو ان کو تو پورا دھونا پڑے گا. لیکن جن کے گھنے آ جاتے ہیں, بہت مشکل ہوتا ہے, تو تھوڑی کا خلال اور باقی جگہ ہاتھ ڈال کے اوپر سے کریں, ٹھیک ہے, یہ سنت ہے. اسی طرح جس چیز کو آپ یاد رکھیں گے, جو 7ویں چیز ہے, ہر عضو کو کم از کم ایک بار دھونا فرض اور 3 بار دھونا سنت ہے. ہر عضو کو, 7ویں سنت, ہر عضو کو آپ 1 سے لے کر 3, سر کا مسح صرف ایک بار ہوگا, یاد رکھیے.
1 سے لے کر 3 تمام اعضاء کو آپ دھوئیں گے. سر کا مسح صرف 1 مرتبہ, 1 بار دھونا فرض اور 3 بار دھونا سنت ہے. تو 1 2 3 پانی کی اویلیبلٹی کے اعتبار سے, سہولت کے اعتبار سے یو کین گو آن جتنا آپ چاہیں. ایک بار اتنا ہی پانی ہے کہ 1 بار ہو سکتا ہے تو 1 ٹائم, اس سے زیادہ ہے تو 2 ٹائم, اس سے زیادہ ہے تو 3 ٹائم. 3 ٹائم بہت اچھا عمل ہے, اس لیے کہ انبیاء کی سنت میں سے یہ ہے کہ ہر اعضاء کو 3 بار دھونا. ٹھیک ہے, تو آپ بھی 3 بار دھوئیے اس کو. ٹھیک ہے, تو 3 بار دھونا میکسیمم ہے, یاد رکھیے. ٹھیک. 8واں, کانوں کے اندرونی حصے اور بیرونی حصے کو دھونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو اپنے معاف کرنا کان کے بیرونی اور اندرونی حصوں کو جو ہے آپ جو ہے مسح کرنا. نبی اکرم صلی اللہ, ابو داؤد کی روایت ہے, جب وضو کرتے تو صحابی رسول فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو جب آپ مسح کریں گے نا, یہ مسح کے بعد آتا ہے یہ عمل, مسح کرنے کے بعد کان میں کرتے اور یوں کرتے کہ اپنی شہادت کی انگلیوں فرماتے ہیں, اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو کان میں ڈالتے ہیں اندرونی حصے میں, اور اندر ڈال کے اس کو گھماتے کانوں کا خلال. گھمانے سے مراد ایسا گھمائے کہ پورا کان گیلا ہو جائے, گیلے سے سینس پانی لگ جائے. تو آپ نے کیا اور آپ اندر ڈال رہے ہیں, یہ آپ نے ڈالا تو یہ ہو گیا, اور اس کے بعد آپ اس کو پورا گھمائیں گے, یہ حصہ اور یہاں واپس لائیں گے. ٹھیک, اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. خواتین بہت سی بار اس میں عورتوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, کچھ چیزوں کمپلیکیٹ سمجھتے ہیں کچھ, تو آپ پورا گھمائیں گے. تو کان میں ہاتھ ڈالا, یوں لیا اور پورا گھما. حدیث میں دیکھا گیا کہ آپ یہ انگلی سے کانوں کے اندر کرتے, اب دونوں کرنا آپ کو ایک ساتھ. آپ نے پانی لیا, سر کا مسح کیا, اور اسی بچے پانی سے آپ کرتے تھے, اندر ڈالا اور یوں کر کے دونوں آپ نے کر لیا, کان ہوئے. اس کے بعد نبی کے رسول پھر انگوٹھوں سے اپنے ہاتھ کے کانوں کا بیرونی حصہ صاف کرتے. پہلے اندرونی انگلیوں سے, اس کے بعد انگوٹھے سے آپ بیرونی حصہ, باہر کا حصہ صاف کرتے. اس کے لیے آپ الگ سے پانی نہیں لیتے, اسی پانی میں کرتے تھے. مطلب مسح کے بچے ہوئے, چونکہ مسح میں یوں جا کے ہاتھ آیا واپس, اس کے بعد کانوں میں گیا, اور جب کان ختم ہوئے تو وہیں آپ نے اس کو کر لیا. یہ ہوا کانوں کا خلال. ٹھیک, اس کو مکمل دھونا نہیں جس طرح سے آپ چہرے کو دھو رہے تھے. خلال مطلب صرف پانی کا ٹچ ہو جانا کافی ہے, بہنا ضروری نہیں. خلال. ٹھیک, تو کانوں کا خلال کرتے. اس کے بعد 9ویں چیز, ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلال کرتے. آپ کے تعلق سے آتا ہے جو ہے ابن خزیمہ کی روایت ہے, جب تو وضو کر تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر. آپ نے ایک صحابی کو جب تو وضو کر, خلال کیا ہوتا ہے, جب ہاتھ دھوئیں گے ہو سکتا ہے یہ حصے کیا ہوتے ہیں, سوکھے رہ جاتے ہیں, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ حصوں میں عام طور سے جلد جھڑتے رہتی ہے نکل کے. دیکھیے سردی میں بھی آپ کی انگلیوں کے یہ حصے پورے وائٹ ہو جاتے ہیں, نہا کے آئیے وائٹ ہو جاتے ہیں, تو وہاں پانی نہیں لگتا ہے. تو خلال سے کیا کریں گے آپ, اس سے پانی لگ جائیں گا ان حصوں میں. تو ہاتھوں کی اور پیروں کی انگلیاں اور امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ پیر جو ہے عموماً پیروں کی 2-3 انگلیاں پوری چپکی ہوئی ہوتی ہے ایک دوسرے سے, جس سے پانی ان میں نہیں جاتا. ٹھیک, تو خلال سے کیا کریں گے آپ, الٹے ہاتھ سے آپ سیدھے پیر سے شروع کریں گے. خلال کر انگلی کے اندر سے بیچ میں, یہ چھوٹی کر انگلی سے الٹے پیر سے شروع کریں. اندر وضو کے پانی کے ڈالنے کے بعد ایسا انگلی ڈال کے نکالیں گے. سمجھو پیر کا پنجہ ہے میرا, یہ اس میں ڈال کے نہیں, اس کو بولتے ہیں خلال. جب رائٹ کا ہو گیا پھر لیفٹ کی طرف جائیں گے, اور دونوں عمل یہ سیدھے پیر اور الٹے پیر کی خلال الٹے ہاتھ سے کرنا ہے آپ کو, یاد رکھیے. اور چھوٹی انگلی سے آپ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ جو آپ کو سہولت ہو پھر یاد رکھیے, اس لیے کہ یہ سب سے آسانی سے جاتی ہے اندر. آپ اس کو ڈال کے خلال اس کو وہ کریں گے. تو یہ تھی 9ویں چیز. 10ویں چیز, ہاتھوں اور پیروں کو دھونے میں رائٹ سے لیفٹ کی طرف جائیں گے آپ. 10ویں سنت کہ تب ہاتھ کو دھونا اور پیر کو, یہ دو ہے آپ کے پاس, ہے نا. آنکھیں بھی 2 ہے لیکن ایک جگہ ہے, کان بھی 2 ہے ایک ہی جگہ لگے ہوئے. ٹھیک, اور ان کو ایک ساتھ کرنا ہے. لیکن جب معاملہ ہاتھ اور پیر کا آئیں گا, 2 الگ سپریٹ اینٹیٹی ہے, تو پہلے سیدھا ہاتھ دھوئیں گے اور پھر الٹا, پہلے سیدھا پیر دھوئیں گے پھر الٹا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام سیدھے سے الٹے کی طرف جاتے, کنگھی سیدھے سے الٹا, وضو سیدھے سے الٹا, کپڑا پہنتے سیدھے سے الٹا, بال جماتے, بال ترشواتے, ناخن کاٹتے سیدھے سے الٹا. تو رائٹ ہینڈ پھر لیفٹ ہینڈ, یہ 10ویں چیز. اس کے بعد جو ہے 11ویں چیز جو آپ یاد رکھیں گے وہ یہ ہے, ہاں چہرے اور ہاتھوں اور پیروں کے زیادہ سے زیادہ حصے کو آپ وضو میں شامل کر سکتے ہیں. یہ بھی سنت ہے, ہاتھوں اور پیروں کے زیادہ سے زیادہ حصے کو. سر آپ کا چہرہ کیا ہے, چہرہ دیکھیے یہاں سے لے کر تھوڑی تک ہے, کان سے کان, زیادہ زیادہ مطلب پانی اتنا لے کے آپ ڈالیں گی زیادہ, سمجھ, زیادتی. وضو کر رہے آپ تو کونیوں تک ہے نا, زیادتی کر سکتے ہیں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, صحیح بخاری کے صحیح مسلم کی روایت ہے اور بخاری میں بھی آتی ہے, متفق علیہ روایت ہے, قیامت کے دن میری امت کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے منور ہوں گے, چمکیں گے, جو ہے وہ نور کے جیسے چمکیں گے. اور آپ نے فرمایا تم میں جو اپنی چمک کو لمبا کرنا چاہتا ہے تو لمبا کرے, مطلب جتنا حکم ہے اس کو مکمل تکمیل ایکسٹینڈ تک لے جائے, اس کے میکسیمم. کہ آپ کونی دھو رہے ہیں تو کونی تو آ گئی, لیکن آپ ہاتھ کو یوں بھی کر لے سکتے تاکہ
کہیں اندیشہ نہ ہو اور زیادہ ایکسٹینڈ. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ ہر بار غسل کر کے نکلے وضو کے نام پر کہ بھائی زیادہ سے زیادہ ہے تو پھر بڑھتے ہی جائے, وہ معنی نہیں ہے اس کا. لیکن جتنا پرفیکٹنس تک جا سکتے ہیں, میکسیمم چیزوں کو ایک ہی اس میں آپ دھو لے سکتے ہیں, یہ مراد ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ آپ وضو کر رہے تھے اور جب ہاتھ دھوئے پانی زائد تھا تو اور آپ کو سہولت تھی تو آپ نے ہاتھ کو اوپر تک دھویا, زیادہ تھا کر لیا. کھلے ہوں گے آپ, کپڑے بھیگنے کے کوئی چانس نہیں ہوں گے تو آپ نے کر لیا. اور ایک مرتبہ دیکھا گیا وضو کر رہے تھے, وضو کرتے ٹکنے سے آپ نے کافی اوپر تک پیر دھوئے. سمجھ رہے آپ, تو زیادہ تھی. یہ بھی سنت ہے کہ آپ میکسیمم کوریج دیں اپنے چہرے کو, میکسیمم کوریج دیں ہاتھ کو, میکسیمم کوریج دیں پیروں کو, تاکہ وہ چمکنے والے اعضاء ہیں. ٹھیک. اسی طرح 12ویں چیز, وضو کے بعد دعا پڑھے. وضو سے پہلے ایک دعا بسم اللہ, وضو کے دوران کوئی دعا نہیں ہے, کوئی دعا نہیں. اشہد ان لا الہ, لوگ چہرے مارتے اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہاتھ دھو رہے ایک دعا, پیر دھو رہے ایک دعا, مسح کر رہے ایک دعا, کلی کر رہے ایک دعا, کان کا خلال ایک دعا, انگلیوں کا خلال ایک دعا, داڑھی دھو رہے ایک دعا. مطلب اتنی دعائیں کہ ایک وضو خانے میں نے ایک مرتبہ دیکھا جو شروع ہو رہے ہو بسم اللہ سے تو 25-30 دعائیں وضو ہونے تک. مطلب ہر سنت اور ہر فرض پہ ایک دعا نہیں. ابتدا میں ایک دعا بسم اللہ, وہ لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ سے منہ دھونا بھی سنت سے ثابت نہیں, سب بدعات ہے یاد رکھیے. اور وضو کے خاتمے پر ایک دعا, ایک دعا. کیا دعا تھی جو آپ وسلم پڑھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی اور جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہے. اے اللہ مجھے, اللہم اجعلنی من التوابین, اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر, تیری طرف رجوع کرنے والے میں شامل کر. واجعلنی من المتطہرین, اور مجھے طہارت حاصل کرنے پاکیزہ لوگوں میں, پاکیزگی والوں میں شامل کر. یہ دعا کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس دعا کے بعد شہادت کی انگلی اٹھانے یا آسمان کی طرف دیکھنے کے تعلق سے کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے, تو لہٰذا آپ اس کو یوں ہی پڑھ لے. ٹھیک ہے, نہ اٹھانے کی نہ دیکھنے کی, دونوں روایتیں بہرحال ضعیف ہیں, تو لہٰذا صرف اس کو پڑھنا ہے. اور جو شخص ایسا کرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص وضو کرے مکمل اچھے سے کرے, اس کے بعد یہ پڑھے, یہ دونوں چیزیں گواہی دے اور یہ دعا پڑھے, تو جنت کے 8 دروازے روز قیامت اس کے لیے کھول دیے جائیں گے, جس میں سے چاہے اس میں سے داخل ہو جائے. جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں, تو 8 دروازے اس کے لیے کھلیں گے جو یہ دعا وضو کے بعد کرتا ہے. شروعات میں بسم اللہ, خاتمے پہ یہ دعا. ٹھیک ہے, تو یہ تھی وضو کی سنتیں. چلیے.